السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج کے ٹاپکس جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ایک تو جو اب حکومت کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، یہ جو ری شفل ہوا ہے، اس کے بعد نئے لوگ جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بلاول نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو مشرف کی حکومت نظر آتی ہے، دوسری سے دیکھیں تو پی 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 کی جو ہے نظر آتی ہے، اور پھر اس پہ بڑی تنقید بھی آ رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں کے اوپر تنقید کی گئی تھی، جن کی پالیسیز پہ تنقید کی گئی تھی، جس طرح کے فائنانس منسٹر جو اب آئے ہیں فی شیخ صاحب، ان کو جو ہے اب رکھ لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے دوسری پارٹی سے یہاں پہ جس طرح ضمیر صاحب نے اس دن کہا بھی کہ آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے سروس دے رہے ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں حکومت میں، کسی پارٹی کے ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی ادر سائڈ جو ہے وہ نظریاتی جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی ہے کہ ایک نظریہ ہوتا ہے ہر پارٹی کا، آپ وہ لے کر آگے چلتے ہیں، جب آپ سوئچ کرتے ہیں تو آبویسلی اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ آگے جو ہے رانا تنویر حسین صاحب بھی ہوں گے، ان سے جو ہے ہم کچھ پوچھیں گے کہ پارٹی کے حالات کیا ہیں، اسپیشلی اب جو لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی سی ان کویسچن ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی ادھر نہیں ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں، تو یہ کویسچن میں ان سے پوچھوں گی۔ لیکن آپ کو یہ جو اب تبدیلیاں آئی ہیں کہ لگ رہا ہے جیسے ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ اب آ گئی ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فائنلی قانون سازی ہونا شروع ہو جائے گی، کچھ اپوزیشن میں گورنمنٹ میں جو ہے کچھ آگے بڑھنے کے بھی اس طرح کے فیصلے ہوں گے، یا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سب سے؟ دیکھیں سندس اور ضمیر، بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی۔ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بیٹھے بٹھائے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے طور پہ شیپ اپ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو سنبھالنے والا نہیں کوئی ہوتا۔ اب بنیادی سوال اس وقت لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت بڑا سیریس قسم کا سیاسی اقتصادی بحران ملک میں پیدا ہو چکا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پرفارمنس نہیں ہوئی، اور آپ نے دیکھا چاہے سوچ سمجھ کے، چاہے ابرپٹلی، چاہے کسی کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو تبدیلیاں کرنی پڑی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ 70 سالوں میں ہو رہا ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو ریپلیس کیا ٹیکنوکریٹس نے، اور پھر جو ٹیکنوکریٹس آئے بھی ہیں ان پہ بھی سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ پہلے ان کی پرفارمنس کیا رہی تھی، ان سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈسپونڈنسی کا ایک ایلیمنٹ ہے رولنگ پارٹی کے اندر، پھر بے تحاشا کرٹیسزم باہر سے ہو رہا ہے، جی اسد عمر گئے تو پھر شیخ صاحب آ گئے تو کیا کر لیں گے۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی انفارمیشن منسٹر تو فواد چوہدری صاحب بڑا بہتر ہینڈل کر رہے تھے، فردوس عاشق اوان صاحبہ کیا کر لیں گی، اور پھر یہی کہ جی وہ پیپلز پارٹی سے آئی ہیں، کوئی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی لائلٹی نہیں ہے، کوئی نظریات کی بات نہیں ہے۔ اب ساری باتوں کے باوجود ایک چیز بز ورڈ یہی ہے کہ جی ساری چیزیں لوگوں کو ہضم ہو جاتی ہیں سندس کے جب آپ نے کچھ پرفارم کر دیا ہو۔ اب جس طریقے سے کچھ چیزیں ہم روز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی بس میں نہیں تھی عمران خان کے جو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور آج بھی جو ان کا منترا یہی ہے کہ جی میں کیا کروں، اور جو لوٹ کے لے گئے ہیں 6,000 سے 30,000 ارب تک انہوں نے جو جس طریقے سے ملک کا قرضہ بڑھا دیا اور پھر پیسے کھا کے چلے گئے، منی لانڈرنگ کی، میں نہیں چھوڑوں گا وہ اپنی جگہ، لیکن سوال ہے کہ لوگ پروسیس میں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ، پھر جس طرح کل ضمیر نے ڈیٹیل بتائی تھی دوائیوں کے بارے میں 300% تک دوائیاں جو ہے نا وہ کوئی پوچھنے والے نہیں، اتنی پرائسز بڑھ گئیں۔ اب جس طریقے سے آ رہا ہے کہ 2 بندوں کو جو سیک کیا گیا ہے، پیٹرولیم منسٹر کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے کچھ غلط کام کیے بقول انفارمیشن منسٹر کے، مینیج کرنے کی کوشش کی چیزیں، انڈائریکٹلی کرپشن کی بات کر رہی ہیں وہ، اور اسی طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی بیٹھے بٹھائے تو اتنے ہی واز ناٹ اے فری ایجنٹ، جو فارمر ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ سارا کرٹیسزم جو ہے نا یہ بوجھ، یہ بیگیج عمران خان پہ بڑھتا چلا جائے گا، پرووائڈڈ کہ یہ اگر کچھ کر لیں گے کچھ چیزیں ہو جائیں گی۔ آج مجھے خوشی ہوئی بہت دنوں کے بعد، ایک جملہ کہوں، بہت دنوں بعد ہم نے دیکھا ایک ڈیٹیل رپورٹ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب وہ کہہ رہے تھے جی کہ ایک انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی، اس کی رپورٹ پہلی دفعہ سامنے 9 مہینے کے بعد آئی کہ کس طرح سول سروس ریفارم ہوگی، کیسے یہ ایکس کیڈر اور نئے کیڈر اور پرانے کیڈر آئیں گے، پروفیشنل لوگ آئیں گے، اور کس طریقے سے یہ کرنٹ جو سسٹم ہے امتحانوں کا سپریئر کا اس کو کیسے CSS کو ختم کیا جائے گا۔ تو کاش سے جلدی اس کی جگہ انہوں نے ریپلیس کرنے کا طریقہ بتایا کہ جی کیسے ہم پروفیشنل لوگ لے کے آئیں۔ اب عام طور پہ آپ دیکھا ہے ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے نا وہ فائنانس منسٹر کے لگ جاتے ہیں، انہیں پروفیشنلی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ جس طرح آج حفیظ پاشا صاحب نے لکھا ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا کہ اس وقت فائنانس منسٹری میں کوئی پروفیشنل نہیں ہے، کوئی بندہ وہاں پہ جس کو کہتے ہیں اکانومسٹ نہیں بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا کہ اتنی بری حالت 90s کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں ریزلٹنٹلی ہر چیز خراب ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اچھا اس کو جو ہے کہ ساری ریفارمز لے کر آئی جائیں گی۔ آپ نے ایک بڑی جو ہے امپورٹنٹ بات کی یہاں پہ کہ یہ جو نئی چینجز لے کر آئے گئے ہیں یہ کسی نے کروایا ہے یا یہ خود عمران خان صاحب نے سوچ کے کیا ہے، تو اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو ہے جو بات کی تھی کہ جن لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا جا رہا ہے ان سے پہلے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، یہ آپ کو شارٹ سناتے ہیں، اس کے بعد میں ضمیر صاحب کا جو ہے اس پہ کامنٹ لوں گی۔
آج ان کی پارٹی تو کہیں رہی نہیں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت اس ملک میں آ چکی ہے. ایسے اشخاص ان کو ایسی اہم پوزیشنز دے دی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ شاید عمران خان صاحب کی اس سے پہلے ملاقات ہی نہ تھی. جی ضمیر صاحب، ان کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ایٹ لیسٹ انڈیویجولی یا صرف ان کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ جو چینجز کی گئی ہیں. دیکھیں سندس، پہلی بات تو یہ کہ کوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے یہ پوچھے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ حفیظ شیخ کیا یہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے بندے تھے جب انہوں نے ان کو فائنانس منسٹر لیا تھا. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس لانے کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب آپ کے معاملات صحیح نہیں ہینڈل ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور یہ پروویژن موجود ہے، یہ آئین کے تحت لاتے ہیں. اب یہ کہ عمران خان پہلے ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے، یہ اب یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ حفیظ شیخ کی بہت پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے، اور یہ میرا جس خیال ہے طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں ضمیر صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کبھی ملے نہیں، کہ مطلب یہ شاید ان کا ڈیسیژن نہیں تھا کہ جی اوپر سے خلائی مخلوق نے ڈراپ کیا نا. مطلب یہی ہے نا، ان کا اشارے تو یہی کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو، وہ سخت اس وقت بے چینی ہے ان میں. اب معاملہ جس طرف چل رہے ہیں، آئے دن نئے سے نیا بندہ بے چینی ہے. اصل بات یہ ہے آئے دن نیا سے نیا بندہ پکڑا جاتا ہے. وہ ایک ندیم بھٹو پکڑتے ہیں، وہ بیچارہ عدالت میں جا کے رو پڑتا ہے کہ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے. اور وہ لاڑکانہ میں ان کا کیئر ٹیکر ہے، بھٹو ہاؤس کا کیئر ٹیکر ہے، فائنینشلز دیکھتا ہے. اس سے جب پوچھا کہ بھی 74 لاکھ آئے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں معلوم، میں مالکوں سے تو نہیں. اور رو پڑا وہ کہ جی میں تے بے قصور ہاں، مجھے کیا معلوم. اچھا، پھر ایک اسی طرح عاصم حسین یا عاصم لڑکے بچے کا نام سامنے آیا کہ جی وہ کوئی 20-21 سال کا بچہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں سے 50 لاکھ ایک ہی تاریخ کو نکلے ہیں اور ایک ہی چیک بک کے سیریز کے چیکس ہیں، اور وہ اس میں سے 10-10 لاکھ کر کے ایک ہی دن میں وہ سارے پیسے نکلے ہیں. اور وہ کیا نام ہے جی ان کا، وہ جو دورانی صاحب ہیں ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی کے، سراج دورانی صاحب، وہ تو سراج رہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں باہر ملوں گا تمہیں، آؤ سر. وہ سراج دورانی صاحب نے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس بچے کے اکاؤنٹ میں سے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں تو رہتا ہوں شادرہ میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ 15,000 روپے کی آفس بوائے کی نوکری کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے نیب نے سمن کر لیا. بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد دائرے جو ہیں، اب وہ کل جو ایک نیا شہباز شریف کا بندہ پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی. اب یہ جب ان کے اوپر یہ تلواریں لٹکنے زیادہ تیزی سے شروع ہو گئی. آج میں سن رہا تھا خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 چلایا جائے عمران خان کے اوپر. کس بات پہ؟ یہی جو انہوں نے ایران میں جو بات کر دی کہ جی پاکستان کی سرزمین سے جو ہے ایران میں انہیں ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا جائے. اب وہ پوری بات کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن پوری بات نہیں ہو رہی کہ وائس ورسا اس طرح بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم 4 دن پہلے جو ہے ہمارا فورن منسٹر، وہ پوری بات آپ کوٹ کر دیجئے نا، جس کو مس کوٹ بار بار کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. مجھے زبانی یاد تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ سیکوینس میں، لیکن وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی بات ہو رہی تھی دونوں طرف سے دہشت گردی کی. سب نے کہا کہ جی یہ نان اسٹیٹ ایکٹر یوز کرتے ہیں ہماری سرزمین کو بھی، ان کی سرزمین کو بھی کرتے ہیں. عمران خان نے لاؤڈ ہو کے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں پتہ ہے ماضی میں ہوا ہے، ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے. اور 4 دن پہلے جب آپ دیکھیں، میری بات سنیں آپ، یہ چیز کیوں نہیں سامنے رکھتے ہیں کہ 4-5 دن پہلے جب عمارہ والا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں، جہاں پہ 14 ہمارے لوگ شہید کیے جاتے ہیں، جب ان کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایرانین امبیسڈر کو سمن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک باقاعدہ ایک اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے ہیں اور وہ لیٹر دیتے ہیں ان کو. تو یہ وہ ڈپلومیسی نہیں ہے، وہ جو ایران کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، کہ ان کو بھی بتایا گیا ہے 4 دن پہلے بتایا گیا ہے عمران خان کے جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے. اچھا ضمیر صاحب، ایک بات جو ہو رہی ہے یہ بھی کلیریفائی کر دیں کہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کچھ جو سٹیٹمنٹس نواز شریف نے کی تھی، جو ان کو غدار کہہ دیا گیا تھا، کہ وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیے تھے ان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے. اب اگر عمران خان نے ایسی کوئی بات کر دی ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک منٹ نواز شریف صاحب جب پہلے پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے، اس وقت جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں، وہ وہاں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. جو پہلا ڈان لیکس واقعہ ہوا تھا، وہ
بات یہ ہے کہ کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا تھا کہ معاملہ جیسے بھی چل رہے تھے اس وقت، لیکن اس طرح اس کو پبلک کروانا، جان بوجھ کر لیک کروانا، اور مریم نواز صاحبہ کو جس طرح اس میں کلین چٹ مل گئی ہے، ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت کے ٹویٹ دوبارہ شروع ہو گئے، اس وقت کے جی وہ میں نے دیکھے ہیں سر، لیکن وہ آرمی چیف نے اس وقت انہوں نے کہا کہ یار بچی کو اس معاملے میں سے نکال دو، بیٹی کو، ٹھیک ہے، اور اس بیٹی نے اس کے بعد پھر جو مطلب آسمان تک انہوں نے جو چیخیں ماری ہیں کہ خلائی مخلوق اور یہ وہ سارا، لیکن چلیں وہ جو بھی فیصلہ تھا اس وقت ہوا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاؤن لیکس ہوتا ہے، اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ملتان میں بلا کے رپورٹر کو کہتے ہیں کہ 2008 میں جو واقعہ ہوا تھا ممبئی والا، اس میں ہمیں بندے نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پرائم منسٹر عمران خان ایران میں بیٹھ کر ایران کی سپریم لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اس میں اور اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ 2008 میں ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ آج کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ بندے ہمیں نہیں بھیجنے چاہیے باہر۔ آپ آرٹیکل 6 تو وہاں لگنا چاہیے، یہاں کس طرح کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں ایران کے اندر، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ ایک بیلنس گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ سوالات جو ہے نا، اب یہ تکلیف ان کو اپوزیشن کو اب اپوزیشن کو سندس میں آخری بات کرتا ہوں، اپوزیشن کو یہ ٹیکنوکریٹس اور یہ ری شفل میں نا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا تو کچھ نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اب کوئی ریزن تو چاہیے حکومت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب انہوں نے بچنا نہیں ہے اور تلواریں گرنے والی ہیں۔ انہیں جو چیز ملے گی وہ اس کو ایکسپلوئٹ ضرور کریں گے۔ شام صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کہہ چکے کہ یہ اپوزیشن کے گریبان عوام پکڑے گی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نکل نہیں رہے عوام کی خاطر؟ اسی بات میں آپ سے بھی کامنٹ لینا چاہوں گی احتشام صاحب، کیونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے تو اس بات کا ایڈمیشن یا یہ بات وہاں پر کر دینا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ یہاں کی سرزمین کو اس طرح کے غلط کاموں کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس طرح کی بات کرنا یا ایسی چیز ایڈمٹ کرنا ڈز ناٹ سینڈ اے گڈ میسج ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ دیکھیں سفارتی زبان میں سندس اس میں کوئی شک نہیں کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے فارن افیئرس پہ بات کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ فارن آفس کا اسپوکس مین یا فارن منسٹر بات کرے۔ چلیں کبھی کبھار پرائم منسٹر کو بھی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بھی، ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ انتہائی اہم دورے پر گئے تھے، اصل میں کانوٹیشن جو لوگ چیزیں جو نکالتے ہیں، اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے یہ جا کے بیان دے دیا ہے، اب یہی ایف اے ٹی اے والے جو ہے یہ بیان لے کے اگر آ جائیں سامنے کہ جی آپ کا پرائم منسٹر تو خود مان رہا ہے کہ جی آپ کی سرزمین سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ کو خدا نہ خواستہ گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے انٹینشنز کیا ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے یہ پہلی دفعہ بغیر لفظ چبائے ہمارا پرائم منسٹر اگر یہ بات کر رہا ہے تو ساری پوری دنیا کو میسج یہ مل رہا ہے کہ اگر ماضی میں یہاں اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہی بات ہندوستان کو بھی کہے گی، یہی بات ایران کو بھی کہی جا رہی ہے، اور وائس ورسا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے۔ اب دیکھیں سب سے اہم بات ضمیر اس میں ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ جو جس طرح کے لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، آپ اس کو دیکھیں جہاں سے آپریٹ کرتے ہیں وہ کتنا ولنریبل ہے بلوچستان، اور ان کا ایرانی بلوچستان اتنی ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہاں بیٹھ کے جند اللہ اور ریگی جیسے ٹائپ کے لوگ جو ہے نا وہ رونی آپریٹ کر رہی ہے، وہی کہنا را ایران کی سرزمین سے ہمارے خلاف آپریٹ کر رہی ہے را، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں این ڈی ایس کو افغانستان کی سرزمین سے را ہمارے خلاف۔ ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر حسین صاحب نے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم آپ کے انتظار میں ہی تھے، ایک سوال جو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے کہا پائیں گے آپ ہی سے پوچھیں گے کہ آپ اس کا بیسٹ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کیونکہ لیڈرشپ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تو یہاں موجود نہیں ہے، شہباز شریف صاحب بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں اب وہ کیسے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیوائڈ بیچ میں آ گیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو شاید خاقان عباسی صاحب کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی افیئرز ہیں جن کو ابھی لیڈ کرنا ہوگا پارلیمنٹ میں، شاید ان کی جو لیڈرشپ ہوگی اس کے نیچے کریں گے، یا پھر اس وقت کوئی بھی جو ہے فیس آف پی ایم ایل این نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، پہلے سوری میں تھوڑا لیٹ ہوا ہوں، نہیں بالکل، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ پی ایم ایل این بڑی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، آپ نے دیکھا کہ تمام تر حربوں کے باوجود جس طرح الیکشن میں رزلٹ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پنجاب میں پھر بھی ہماری میجورٹی پارٹی تھی، اور جس طرح گورنمنٹ پی ٹی آئی کو دی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔
میجورٹی پارٹی کا جس طرح اصول چلتا رہا پاکستان میں یا کسی بھی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم میں، میجورٹی پارٹی کو لازمی آفر کیا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور مینیج کریں اگر کوئی شارٹیج ہے یا کوئی ڈیفیشنسی ہے اس میں، بالکل کوئی ووٹر کم ہے. لیکن وہ بھی آگے پتہ جس طرح ہوا، آج بھی یہ بڑی پارٹی ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام چیزوں کے باوجود آج الیکشن پوسٹ الیکشن میں بات کروں تو جس طرح خیال کیا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این کا کلچر ہے کہ شاید کچھ لوگ بیچ میں الیکٹڈ لوگ، کیونکہ ان کی کچھ ہمارا ہسٹری رہی ہے تو کچھ بیک گراؤنڈ بھی، کیونکہ زیادہ تر رورل ایریا سے بھی ہیں لوگ، تو ایک بھی ساری انٹیکٹ ہے، پروونشل اسمبلی میں ہو یا پھر نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو، سارے الحمدللہ انٹیکٹ ہیں. باقی رہا پارٹی پہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب، بلکہ ساری فیملی پہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بالکل. تو اس سلسلے میں ایک انہوں نے پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ تشکیل دیا تھا جس میں 5-6 لوگ ہیں. اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس کو ہیڈ کوئی بھی نہیں کر رہا اس وقت. یہی کوشش ہوئی تھی. کل آج رپورٹ ہوا ہے دنیا میں، طارق عزیز نے خبر رپورٹ کی ہے کہ جی کل کوئی میٹنگ ہوئی یا پرسوں میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے چلیں. ایک شخص نے وہ بات ایسے چلی تھی، میں تو لیکن وہ سنا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اگر میاں شہباز شریف نہیں ہے یا نواز شریف نہیں ہے تو ہم سب برابر ہیں، تو یہ کسی ایک کو نہیں بننے دیں گے. ڈسکس وہاں ادھر پارٹی کا معاملہ ہے. میں تو ایکچولی ہوا تھا کہ جب اسٹارٹ ہوا ہے تو ایک پارٹی کا کنسیپٹ تھا کہ پارلی میں کچھ آپ سے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں. ٹریڈیشنلی تو جو پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی لیڈر آف دا اپوزیشن ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں شہباز صاحب. تو اس وقت یہ ہوا کہ پی ایس سی کا چیئرمین اور بنا دیں، پھر پارلیمنٹری پارٹی کو اور بنا دیں. تو یہ چیزیں تھیں، ایک کنسیپٹ تھا کہ علیحدہ علیحدہ کر دیں، کوئی سینئر بندہ بنا دیں. تو اس میں بات ہوئی تھی کہ جی سینئر ترین آدمی جو ہے پارٹی میں، جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں، وہ انہوں نے میرا کہا. تو اس کے بعد اس کا کوئی شاید کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، لیکن آج بھی وہاں بات ہو رہی تھی کہ جی ان کو بات کرنے دیں ہمارے پارلیمنٹ لیڈر ہیں. لیکن پرسوں کی جو بات کرتے ہیں کسی ایک آنریبل ممبر نے بات کی تھی تو اس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دے دیا، جو شاید کا نام لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے فیصلہ، لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کرے گا اس کو. لیکن رانا صاحب وہ شاید وہ کریں، لیکن فی الحال کوئی کلیئر کٹ نہیں، کلیئر کٹ نہیں ابھی بھی ہے کہ جو بھی لیٹس جو پارٹی ہو میٹنگ ہوتی ہے، اگر شاہد صاحب ہوں تو وہ بات کر لیتے ہیں، اگر میں ہوں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، ثناء اللہ صاحب جو پی اے جی میں ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں، بڑے احسن طریقے سے کام چل رہا ہے. یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کس نے لیک کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ اس کا مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن میں نے بھی پڑھا کہ اس میں کوئی کھچڑی پکی ہوئی ہے اور کیا ہوگا. اس میں ہماری پارٹی بالکل ڈسپلن میں ہے اور ٹھیک چل رہا ہے. رانا صاحب ویکیوم میں کوئی چیز نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب لیڈرشپ پارٹیوں کی دور ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آہستہ آہستہ یا تو پارٹی ختم ہونی چلی جاتی ہے یا وہ گروپ کسی اور میں مرج کرنا شروع ہوتے ہیں، یا ان کے لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ جی کوئی چلیں نئی لیڈرشپ ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ پی ایم ایل این اتنے لمبے عرصے کے لیے پارٹی لیڈرشپ سے محروم ہے، اس سینس میں کہ جس طرح ایک ایکٹو لیڈرشپ ملنی چاہیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے، جہاں بھی طے ہوئے تھے، اس میں کوئی رکھنا آ گیا تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہوا، اب دوبارہ سے چیزیں طے ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پارٹی الٹیمیٹلی انہی کے پاس جائے گی، شہباز شریف صاحب کے پاس؟ دیکھیں ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور جو شہباز صاحب ہیں وہ صدر ہیں پی ایم ایل این کے. اور آج بھی دیکھیں تھوڑا سا وقت آیا تھا، شہباز صاحب جب جیل میں تھے اس وقت تو وہ اویلیبل تھے، اجلاس میں بھی تھے، پی ایس سی کی میٹنگ میں ہوتے تھے. شیخ صاحب لگے رہتے ہیں. شیخ صاحب پتہ نہیں کسی حکیم کے ساتھ ان کا رشتہ ہے یا کوئی کسی پیر کے ساتھ ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کیا ڈسکس کروں، شیخ شیز ناٹ اے ورتھ کہ اس کی ڈسکس کیا جائے. لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ اس کے باوجود 3 سال ہو گئے ہیں، 3.5 سال کہ ہماری پارٹی پہ جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، لیکن یہ پارٹی آج بھی بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے اور انٹیکٹ ہے.
جو آپ نے بات کی بڑی ویلڈ بات ہے کہ جی ہسٹری رہی ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ صرف لندن جانے سے، ایک مہینہ جانے سے آپ کو پتہ ہے کہ خمینی صاحب کدھر تھے، کس طرح وہ فرانس میں رہے، کس طرح اسرائیل میں لوگ ہوتے ہیں. بالکل آج بھی جو تھائی لینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، آپ تو میری مجھے نہیں ایک مثال میں دیتا ہوں، میں اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. تھائی لینڈ کا پرائم منسٹر، ان کے متعلق کہا گیا کہ جی بڑی کرپشن ہے، یہ وہ نکل گئے ملک سے. ان کی سسٹر جو نان پولیٹیکل تھی، اس نے آگے آ کے اس کو پارٹی کو ہیڈ کیا، الیکشن لڑی اور بیکم پرائم منسٹر. آپ کو پتہ ہے اس کا. اور آج کل اس کو جس طرح پھر مارشل لا کے ذریعے اس کو قابو کرنا پڑا، اس کی پاپولیرٹی کو. وہ لیڈر صاحب میں انوالو بھی تو رہی ہے نا جی، نہیں وہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں جو بھی ان کا ایشو ہے وہ کرپٹ ترین تھے، کرپٹ تھے، جو آپ کہتے ہیں انوالومنٹ تھی، لیکن میں ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے. پاپولر ووٹ میں کمپلیٹ کر لوں. پاپولر ووٹ ذرا ادھر دھیان کریں. پاپولر ووٹ جو آپ کہہ بھی کریں کہ ان کا یہ ایک فیز تھا، اس فیز کے باوجود ان کی پارٹی جیتی، ان کی سسٹر بنی، پھر ان کو مارشل لا کے ذریعے کرنا پڑا. آج بھی ان کے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ اس پہ چلیں، شکر ہے رانا صاحب اس وقت پاکستان میں مارشل لا تو نہیں ہے. کویسچن مارک اگر پارٹی ہماری ہے. رانا صاحب ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک پہ جانے بہت امپورٹنٹ کہ پاپولر ووٹ یا پاپولیرٹی جس کے ساتھ اٹیچڈ ہو، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی ہسٹری ہوتی ہے آپ لوگوں کو کرب نہیں کر سکتے. اسی سے ریلیٹڈ لیکن آپ کی ہی پارٹی میں سے خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. آپ کو یہ شارٹ سنائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آتے ہیں پھر یہیں سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا تنویر صاحب، بفور وی موو آن ٹو دا شارٹ، ایک امپورٹنٹ کویشچن وہ یہ ہے کہ کیا چودھری نثار وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے؟ کیا وہ پارٹی چھوڑیں گے؟ دیکھیں چوہی صاحب بڑے قریب ہیں ان کی دوست ہیں میرے، بڑی ان کی کیپیبلٹی ہیں، بڑی جس طرح ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں جانتا ہوں چوہی صاحب کو، بڑے وہ ایک تھوڑے پرنسپل بھی آدمی ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ شاید اس کام میں نہ پڑیں. حلف نہیں اٹھائیں گے وہ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ حلف اٹھائیں. یہ میرا. اور پارٹی بھی نہیں چھوڑیں گے؟ پارٹی تو ان کی ہے جی، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ میں ہے میری پارٹی، پی ٹی آئی میں بھی نہیں جائے. ایکٹیو رول ان کا کہاں ہمیں نظر آئے گا فیوچر میں؟ پی ٹی آئی میں نظر آئے گا یا پی ایم ایل این میں نظر آئے گا؟ ان کی اپنی کوئی پلاننگ ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے پی ایم ایل این میں. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو قریب ہی نہیں آنے دیتے. مطلب کوشش تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسے ان کے مطلب دوست جو کہ پارٹی کے مخلص ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی مخلص ہیں، سب کے ساتھ مخلص ہیں، آپ جیسے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ دیواریں آگے کھڑی دیر نہیں ہوگی ان کا. میرا خیال ہے چوہی صاحب کو کوئی ریزرویشن ہیں، اگر چوہی صاحب تھوڑا سا اس چیز طرف آئیں، دوسری طرف کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ایکٹیو دوسری طرف بھی دیکھیں، ان کو بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ کچھ پاس میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے شاید وہ بھی ہرٹ ہوئے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایکٹیو ہونے کا ارادہ کریں پی ایم ایل این میں تو یہ چیزیں معاملات جو یہ ریزالو ہو سکتے ہیں. بڑا اچھا وقت نہیں تھا بیگم صاحبہ کی ڈیتھ پہ چلے جاتے ہیں. بڑا ہی اچھا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا ہے کہ جی میں لندن میں جنازہ بھی پڑھا، میرا ایک تعلق ہے، اور میں بچوں سے بھی، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے ان کو میاں صاحب سے زیادہ تعزیت کرنی چاہیے. اب جو آپ کو ہم اس کا شارٹ جو سنانا چاہ رہے تھے وہ پہلے سن لیجیے، اس کے بعد اس پہ رہتے ہیں. جی سر، ود ان دا پارٹی اگر اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی کہ مطلب ووٹر جو ہے وہ میاں صاحب کا ہی ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو اگر وہ واپس آ بھی جاتے ہیں، وہ لیڈرشپ سنبھال بھی دیتے ہیں، تو ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ اگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیں میاں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور وہی پارٹی کے، اور پاپولر ووٹ بھی ان کا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے بغیر تو شہباز صاحب بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس میں ان کی بلیسنگ نہ ہو. اگر کوئی اشیر بات میاں صاحب کی ہونی ہے تو پھر ہی یہ بات چل رہی ہے. میاں صاحب سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہو رہی. بالکل. تو یہ کہنا کہ بار بار، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں سے بھی کوئی یہ کہتا ہے تو یہ کوئی
ایسی کوئی نئی بات نہیں ہم کہتے کہ ووٹ میاں صاحب کا ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں. لیکن میں کہنا کہ شہباز یہ مینشن کرنا شہباز صاحب کا کچھ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. شہباز صاحب چلیں ایک سوال نمبر 2 کے طور پہ انہوں نے پنجاب میں بڑا کام کیا ہے اور پارٹی کو مضبوط کیا ہے انہوں نے. چلیں رانا صاحب کوئی شک نہیں. آپ کا بڑا پارٹی کے اندر بڑا تجربہ ہے، میرا خیال ہے چند ایک لوگ ہیں جن میں سے 6ٹھی 7ویں 8ویں دفعہ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، مستقل ایک عرصے سے آپ پارٹی کے اندر ہیں. اگر میں آپ سے ایک اسٹیٹ ایک کوسچن پوچھوں، دیکھیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ مورد تیار ہوتے ہیں، نواز شریف جائیں گے، زرداری صاحب آ جائیں گے، بے نظیر مرحومہ آ جائے گی، فلاں آ جائے گا، اس کے بعد فائنلی کہا گیا جی عمران خان صاحب آ جائیں گے. اب اندر سے جو اطلاعات آتی ہیں کہ جی کسی اسٹیج پہ اگر عمران خان صاحب نہیں چلتے تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. اب خبر جو ہمیں پتہ چل رہی ہے، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تو تیار ہیں لیکن نواز شریف صاحب اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جبکہ لوگ کہتے ہیں جی الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو بھی ہوگا، کسی سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اگر شہباز شریف صاحب کسی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، ان کی پارٹی بن جاتی ہے، تو یہ فائدہ انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو ہے. سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو بالکل ہم نے اور ہی بناتا ہے اور بناتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کسی نے کہا، میں بڑی آپ سے ایک بات کرنے لگوں، بڑی کام پتہ کی بات ہے. مجھے کسی نے کہا کہ دیکھیں کچھ قوتیں وہی پرائم منسٹر بناتی ہیں، وہی چیف منسٹر بناتی ہیں، وہی لیڈر بناتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، وہ قوتیں پرائم منسٹر بنا سکتی ہیں، چیف منسٹر بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن لیڈر نہیں بنا سکتے. میں نے بڑا بلنڈلی کہا، میں نے کہا لیڈر عوام بناتی ہے. تو میں کہا میاں نواز شریف صاحب پہ اگر آپ یہ کہیں جس طرح کہتے ہیں جی بھٹو بھی ایک ادارے کی پیداوار تھا، کون سی قوتیں ہیں جو بناتی ہیں؟ نہیں، ایک ادارے کی پیداوار تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، جس طرح آج کل عمران صاحب بھی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میاں صاحب جب لیڈر بنے ہیں تو وہ عوام نے بنایا جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن ہی لوں گا. جب انہوں نے یہ اپنا ایک رول ادا کیا ہے اس میں 14 سال بعد چلے آپ، لیکن میں کہتا ہوں یہ آپ مانیں گے نا، آپ ہماری پارٹی. لیکن سر لیکن پھر 2007 میں جب وہ ہوتا ہے مشرف کے ساتھ این آر او ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. لنڈن میں میں خود ملا ہوا ہوں میاں شہباز شریف سے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جب واپس آئیں گے، یہ 2006 کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم کوئی چکر نہیں ہے کسی بھی طرح، ہم کسی بھی اس حد تک بھی چلے گئے کہ ہم ریٹائرڈ فوجی بھی کسی ادارے کا ہیڈ نہیں لگائیں گے اور اپنی پارٹی میں نہیں ڈیموکریسی یہی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب رات کے اندھیروں میں جا کے ملتے بھی رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پھر اگر آپ کہیں کہ جی وہ لیڈرز ہیں اور پھر اس کے باوجود جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر سوال تو پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی جواب لے لیں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی نواز شریف صاحب پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کا اس لحاظ سے اب فیوچر سیاسی طور پہ نہیں ہے. پر لیڈر کے طور پہ تو چلیں آپ سمجھتے رہیں، مانیں، عزت کریں، لیکن ایک بڑا پریکٹیکل رول جو سیاست میں ہوتا ہے، جب تک کہ آپ ایم این اے نہیں بن سکتے، نہیں بنے گا، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں اسکوپ شہباز شریف صاحب کا بنتا ہے. دیکھیں جو پہلے بات ہوئی ہے میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کیا کہ جی انہوں نے یہ کہا، دیکھیں میری بھی سوچ، آپ کی سوچ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، آئیڈیلزم جس کا آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں ایسی چلیں، پارلیمنٹری سسٹم ہو تو ایسا ہو، پریزیڈنشل ہو، کوئی اپنی سوچ ہے. بالکل. لیکن ہوتا نہیں ہے یہ. آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ بہت ساری دیکھیں جہاں دیکھیں ہماری سچویشن ایسی ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، ویسٹ پہ ہمارے بھی ہوسٹائل ہی ہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے اس طرح ڈیپ ڈاؤن ابھی ریلیشن نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جی بالکل جس طرح چائنا ہے یا دوسرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری سچویشن جغرافیکلی ایسی ہے کہ ہماری جو فوج پاکستان بڑی ریلیونٹ ہے اس مسئلے میں. بالکل ڈیفینیٹلی. اور ان کو ملنا، ان کے ساتھ اس حوالے سے ملنا، کوئی سیاسی طور پہ نہیں جو یہ میر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کی قدر ہونی چاہیے، ان کو ویلیو کرنا چاہیے، ان کو ویلیو کرنا چاہیے، اور ان کا اور بہت سارے ایشوز پہ ان کو آن بورڈ بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ریلیونٹ لوگ. ایشوز پہ آن بورڈ ہونا is something else. لیکن آپ 2013 کے الیکشن میں باقاعدہ اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں
وہ پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت کس طرح کہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور معاملات چلتے رہے اوور نائٹ. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بنانے والے وہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں خود لیڈر بن جاتے ہیں, لیکن لیڈر بننے کے بعد پھر دوبارہ اس طرف رخ کر لیتے ہیں. ملاقاتوں پہ اتنا زیادہ توجہ نہ اچھا چلیں توجہ نہیں دیتے, مطلب آپ بہت ہی بریکی میں چلے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, ہم ساتھ آپ ہی کے سوال سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب, تھوڑا سا جو ابھی کرنٹلی حکومت کے جو حالات ہیں اس پہ بھی اگر بات ہو جائے, بڑی ری شفلنگ ہوئی ہے, بہت ساری تنقید بھی آ رہی ہے, اب سوال بھی پوچھنے والے تھے. میں سندر یہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج بھی جو بات کی ہے رانا صاحب, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اب بہت تنگ گلی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ اب مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کو NRO دے دوں, لیکن میں تنہا جو ہے وہ کھڑا رہوں گا اور میں کسی کو نہیں بخشوں گا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہا کہ ان کی قیمت تو ایک کشمیر کمیٹی ہے اور ڈیزل کا پرمٹ ہے. اب بات بتائیں کہ عمران خان کی 22 سالہ سٹرگل ہے کہ کرپشن کے خلاف, وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی دوسرے معاملات پہ لے کے آؤ, چلو ملک کو چلاؤ. آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میں سٹرگل کا 22 سالہ یا ان کا دیکھوں کہ جب آپ نواز شریف سے پلاٹ لیتے تھے, جب آپ نواز شریف سے افتتاح کراتے تھے, جب نواز شریف سے دوسری درخواست لے کے مجھے پلاٹ دیں. وہ 22 سال سے پہلے کی بات ہے, 1985 میں پلاٹ ملا, 22 سال بعد انقلابی ہوئے ہیں. تو میں بات کر رہا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ چھوڑ دیں کیسز کو, چھوڑ دیں بند گلی کو. کیا ان کی پرفارمنس جب ہم بات کرتے ہیں, کیا ان کی پرفارمنس اتنی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں بری ہے اور لوگ بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ڈیلیور کی ہے؟ کیا انہوں کی کوئی پالیسی ایسی ہے جیسے آپ لگیں کہ گورننس اچھی ہے, یا انہوں نے مہنگائی پہ کوئی اکنامک پالیسیز بڑی اچھی ہیں, اکنامک مینجمنٹ بڑی اچھی ہے؟ کوئی ایک کام بتا دے جیسے ہم کہیں کہ جی ہم تو خام خواہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر. عمران صاحب, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جو ایجنڈا ہے کرپشن کا اس کو چھوڑ دیں. نہیں, ہم کب کہتے ہیں خدا کے لیے, یہ ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں. حکومت تو یہ کہتی ہے کیونکہ ان کے اوپر تلواریں لٹکتی ہیں, تو پھر حکومت تو اپنے آپ کو ایک نکل رہی ہے, اسے بیل آؤٹ کراتی ہے یہ کہہ کے اپنی نالاکی کو, اپنی انکیپیبلٹی کو, اپنے بے شمار کرپشن کے, ان کے ابھی تک 5-6-8 مہینوں میں بڑے سیریس سکینڈل ہیں. ادویات کا ہے جس میں وہ خود اس کو شک ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں, اور رپورٹ بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گڑبڑ پیٹرولیم منسٹری کے وہ فرنس آئل کا, وہ ڈیم کا, رزاق داؤد کا جو 20 بلین کا ہوا ہے, وہ سارا یہ چیزیں چھوڑ دیں. نیچے سطح پہ جتنی کرپشن ہسٹری میں نہیں ہوئی, جس نیچے کی سطح پہ جو وہ جو پروونشل کے نیچے کی سطح پہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, لیکن سوال آ رہی ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں, جو آپ نے بات کی کہ ہم وہ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی یہ نعرہ لگا کوشش کرتے ہیں, اپنی لائقی کو چھپاتے ہیں. ہم نے بار بار سندس کہا ہے, بار بار کہا کہ خدا کے لیے ہم نہیں کہتے کہ آپ خامخواہ آپ آ جاتے ہیں فواد چودھری اور عمران خان کہ یہ ساڈا ہی کام ہے. ہم نے کب کہا کہ آپ نیب کی ایکٹیویٹی کو اون کریں, ان کے ایکشن کو اون کریں, نیب کو کام کرنے دیں. لیکن ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں, ہمیں کچھ اور کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں. آپ نے کچھ پرومزز کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو سنہری بات لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کی جو لائف ہے اس میں بہتری آئی ہے یا اس میں کچھ تکلیفیں آئی ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت سارے مسائل جو ہے نا پیدا ہو چکے ہیں, کوئی نئے ہیں کوئی پرانے. لیکن اب سوال جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ٹکراؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی. اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کنسیڈ کیا جب شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا. کہنے والے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی سے, پرویز خٹک سے اور اسد کیسر سے ناراض ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے تن سے کہتے ہیں جاؤ تم نہیں کہا تھا یہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں آؤٹ آف دی وے جا کے میں نے یہ کروایا, لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ہاؤس میں جب آتا تھا پھر تانے, پھر یہ باتیں, اور یہ باز نہیں آئیں گے. اب ان کا یہ ہے کہ جی میں اتنا کنسیڈ کیا, انہوں نے ہمیں اس حوالے سے جس طریقے سے کوآپریشن دینا چاہیے تھا نہیں دیا, لہٰذا اب آگے وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ, کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ لڑائی کدھر لے کے جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ اس کا بھی میں کہتا ہوں اس میں چھپتے ہیں یہ ان چیزوں سے کہ جی ہم ہاؤس میں ہم نے کبھی بھی شروعات نہیں کی. شروعات ان کی طرف سے ہوتی ہیں ڈاکو چور, نیچرلی ریئیکشن ہوتا ہے.
दूसरी अच्छा, बात वो रही कि opposite मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग शुरुआत करते हैं। नहीं, ये तो एक ऐसी चीज है जो कैमरे की चीज है, ये तो ऐसी चीज नहीं है ना कि जैसे हम कहते हैं वो कहते हैं कि कोई इन कैमरा बात हो रही है और आपको पता नहीं है। दूसरी मुझे ये बात बताएं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी उसके ऊपर जिस तरह मुंह के ऊपर खड़े होके जिस तरह होता रहा और जिस तरह आप लोग करते रहे, और बिल्कुल जिस ठीक तरह है। मियां नवाज शरीफ के ये दोनों पीपल्स पार्टी और पीटीआई पीछे, ये तो अभी रिसेंट बैक की ये सारी बात है, वो वहाँ के जमहूरी करते अमल रहे। है, पार्लियामेंट जमहूरी में होता अमल है। हम उनसे कोई ऐसी बात की, ये जाते थे हम मना के लाते थे, हमने वॉकआउट किया, मैंने पीछे देखा जाने दो इनको, दफा करें इनको, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है चिल्लाना, उनको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी मैं एक बात बड़ी अहम करने राणा लगा साहब, एक quickly एक एक बड़ी मैं बात करने लगा हूं। कौन सा इन्होंने मिनी बजट लाए, जरूरी था। जी। इन्होंने लॉ एंड जस्टिस से एक बिल कराना था, इन्होंने कहा एक कमेटी हमें बनाने दे लॉ एंड जस्टिस की, हमने कहा बनाए, उसको बिल गया और यहाँ पास हुआ, वो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर थे। बिल्कुल। जी। और नैब के वाले से भी अभी आप लोग कौन सब सा इकट्ठे बिल काम लाए, कर रहे बिल हैं। टेबल करें, बिल्कुल। लोग